جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، جن کے والد محترم کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ یہ جو ابو بکر کنیت ہے نا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا۔ یہ کنیت وصفی کہلاتی ہے۔ کنیت وصفی کا معنی یہ ہے کہ یہ کنیت ابو بکر یعنی جو آپ کی کنیت ہے، یہ آپ کی اولاد کے نام کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا کہ آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، بلکہ آپ کے کام ایسے تھے کہ جن کاموں کی بنیاد پر آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو ہم لغت کا سہارا لیتے ہیں۔ لغت کی کتب کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر لفظ بکرن کا جو معنی ہے وہ کسی چیز میں پہل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے باکورہ بھی ہے کہ پہلا میوہ، اسی سے موکرن بھی ہے موسم بہار کی پہلی بارش، اور اسی سے بکیرہ کا لفظ بھی ہے جس سے مراد ہے کہ اپنی مراد کو سب سے پہلے پہنچنے والا۔ اسی سے ابو بکر ہے جس کا معنی ہے ہر نیک کام میں پہل کرنے والا۔ ابو بکر پہل کرنے والے تھے اور ہر نیک کام میں پہل کرنے والے تھے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون کون سے امور ایسے ہیں کہ جو ہیں بھی نیک اور ان میں پہل کرنے والے ابو بکر تھے۔ تو توجہ سے سماعت کیجئے گا، بہت ہی قیمتی بات آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرنے والے تھے۔ کس کام میں پہل کرنے والے تھے؟ آپ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے تو جواب دیجئے گا کہ پہل کرنے والے تھے جناب ابو بکر، نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والے تھے۔ ہاں سنیے گا، اسلام قبول کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، دعوت اسلام دینے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، اسلام کے لیے مصائب سہنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، رسول اللہ کا دفاع کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، غلاموں کو آزاد کرانے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، یتیموں کی مدد کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، امیر حج بنائے جانے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، مصلی نبوت پر امامت کرانے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، نبی کریم کی وفات کے وقت امت کو تسلی دینے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، خلافت میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، نبی کریم کے بعد عقیدہ حیات النبی کو بیان کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، مرتدین کے خلاف جہاد و قتال کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے، قرآن کریم کو جمع کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے تھے۔ اور آخری بات ذکر کرتا ہوں، نبی کے پاس روضہ مبارکہ میں سب سے پہلے آرام فرمانے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ
صدیق اکبر ہیں۔